نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم. ناظرین، محرم الحرام کی آمد آپ کو ہمارے درمیان میں ہو چکی ہے اور اس مقدس اور مطہر ماہ کی آج پہلی تاریخ بھی ہو چکی ہے. یہ مہینہ بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا حامل ہے. اس مہینے کے اندر بے شمار رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے. اور اس مہینے کی جو 10ویں تاریخ ہے یہ ایک بہت مشہور تاریخ ہے اور اس تاریخ میں بہت اہم واقعات درپیش آئے. اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو بہت بڑے اور بہت اہم واقعات ملتے ہیں جو اس 10ویں تاریخ کو رونما ہوئے. لیکن اس 10ویں تاریخ اس ماہ محرم کو جو اکثر اسلامک ممالک کے اندر اور ہمارے بر صغیر خاص کر ہند و پاک میں جس کو آپ اور ہم اس کو بطور یادگار مناتے ہیں اور اس کا جو انتظار کرتے ہیں وہ کوئی دوسرے واقعے کو لے کر کے نہیں بلکہ حضرت نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور ان کے رفقا محبین اہل و عیال جو سرزمین کربلا میں یہ واقعہ درپیش آیا، اس واقعے کو لے کر امام علی مقام کی یادگار کو ان کی شہادت کو لے کر کے اس مہینے کو ہم بطور یادگار مناتے ہیں اور اس کا انتظار کرتے ہیں. اچھا، اس سے ہٹ کر کے اس تاریخ میں بہت بڑے واقعات درپیش آئے. اسی محرم کی 10ویں تاریخ کو جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، وہ یہی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی. اور اسی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو حضرت یونس علیہ السلام کی بھی توبہ قبول ہوئی اور ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا. اسی 10ویں تاریخ کو، محرم کی 10ویں تاریخ کو، حضرت نوح علیہ السلام کی 2 کشتی اور جودی پہاڑ پر لگی. اسی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. اسی محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اسی محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نعرے نمرود کو گلزار کیا گیا. اسی محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اسی محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اسی محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی. اسی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا. اسی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بینائی عطا کی گئی. اسی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا ملی. اور اسی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو فرعون کا لشکر غرق ہوا. اسی محرم کی 10ویں تاریخ کو قیامت آئے گی. اسی محرم کی 10ویں تاریخ کو سب سے پہلے بارش ہوئی. اور اسی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت واقع ہوئی. لیکن دیگر جتنے بھی واقعات ہیں وہ واقعات اپنی جگہ مسلم ہیں اور بہت بڑے واقعات ہیں. لیکن اس محرم الحرام کی یہ 10ویں تاریخ کو اگر آپ اور ہمارے درمیان چھوٹے بڑے مرد و زن تمام کے تمام اگر اس مہینے کو جانتے ہیں تو وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں اور یہ مہینہ انہی کے نام سے منسوب ہے. یہ جو واقعہ درپیش آیا سرزمین کربلا میں، یہ بہت اہم واقعہ ہے جس کو تاریخ اسلام بھلا نہیں سکتی. وہ امام علی مقام جو اپنے محبین رفقا اہل و عیال کے ساتھ سرزمین کربلا میں آ کر جنہوں نے اپنے سر اقدس کو جدا کروا کر دے کر کے اسلام کو بقا بخشی، امت محمدیہ کو بقا بخشی، یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس واقعے کو جب ایک مومن مسلمان جب پڑھتا ہے، سنتا ہے، سناتا ہے تو اس کی کیفیت ایک الگ ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ واقعہ ہی ایک جو ہے اس طرح کا واقعہ ہے کہ اس کو ہر شخص اور جب بھی پڑھتا ہے تو وہ ایک جو ہے آٹومیٹک اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن افسوس، سب افسوس کہ ہم نے امام علی مقام کی شہادت کو جو آپ کے اور آپ کے اہل و عیال کے ساتھ یزیدیت میں جو رویہ اختیار کیا، ہم نے اس کو بھلا دیا اور ہم بالکل اس کے اپوزٹ چل پڑے. اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو حسینی کہلاتے ہیں ہم کہ ہم حسینی ہیں، باوجود اس کے پھر ہم یزیدیت کو پروموٹ کرتے ہیں. ہم اپنے آپ میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کام ہے یہ سب کے سب ہم حسینیت والے کام کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہاں پر یزیدیت پروموٹ ہو رہی ہوتی ہے، یزیدیت کو فروغ مل رہا ہوتا ہے. کچھ وہ شیعہ جو ان کے اندر رسم و رواج اور بدعات اور خرافات وہاں سے ہماری سنیوں میں داخل ہو گئی ہیں اور انہی رسم و رواج خرافات اور بدعات کو لے کر کے اور مناتے ہیں اور وہی بائے بیلا مچا کر کے اپنے آپ کو حسینی سمجھتے ہیں. جبکہ یہ کربلا کا واقعہ
کتنا بڑا میسج دیتا ہے. کبھی اس میں ہم نے غور کیا, کبھی تدبر تفکر کیا کہ سرزمین کربلا میں جو اتنا بڑا ہونے والا واقعہ, جو امام علی مقام, حضور کے بیٹے, حضور کے نواسے, اور جا کر کے اپنے آپ کو انہوں نے جو قربان کر دیا, اہل و عیال کو قربان کر دیا, 6 ماہ کے بچے کو قربان کر کے آپ اور ہمیں ہمارے اور آپ کے ایمان کو جو ہے بقا بخشی, اس اسلام کو بقا بخشی. جو یہ اسلام آج ہمارے پاس میں موجود ہے نا, یہ صدقہ ہے فاطمہ الزہرا کے لال کا, جو صحیح سلامت آج ہم تک پہنچ گیا. لیکن عجیب بات ہے, بالکل عجیب بات ہے کہ جو امام علی مقام نے جس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس قدم کو اٹھایا تھا, تو اس قدم کو اٹھانے کے بعد میں جو اس نے میسج دیا تھا, آج امت محمدیہ وہ میسج بھول گئی اور یزیدیت کی طرف چل پڑی. عجیب بات ہے. بہت تماشے ہو رہے ہیں, خرافاتیں ہو رہی ہیں, گھما رہے ہیں, جا رہے ہیں, میلے, یہ وہ, دنیا بھر کی ایسی خرافات جو شرعی طور پر بالکل ناجائز و حرام ہے. حضور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین کربلا میں جو گئے تھے, وہ اپنے لیے نہیں گئے تھے, اپنے اہل و عیال کے لیے نہیں گئے تھے, اپنے مفاد کے لیے نہیں گئے تھے, وہ کوئی حکومت کے لیے نہیں گئے, بلکہ اسلام کی بقا کے لیے گئے. غریب نواز نے نہیں سمجھایا, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنا الہ الہ است حسین. نہیں جانا ہم نے یہ غریب نواز کا شعر, نہیں سمجھا ہم نے. لیکن اگر کوئی سمجھاتا ہے, کوئی بتاتا ہے, تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ مطلب یزیدی ہے, اس طرح کے ان کو القابات سے نواز دیا جاتا ہے. شرم کرنی چاہیے کہ یہ شیعوں کے یہاں سے جو کچھ خرافات اور بدعات ہمارے اندر آ چکی ہے, اسی کو ہم حسین سمجھ بیٹھے ہیں. نہیں, یہ حسینیت نہیں ہے, یہ یزیدیت کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں. آپ کو برا لگے تو لگ جائے, لیکن اس بات کو, یہ بات حقیقت ہے کہ آج عوام اہل سنت یزیدیت کو پروموٹ کر رہی ہے, تو بھول گئی ہے, اور جس کی وجہ سے جتنے بھی باطل فرقے ہیں, اور وہ جو ہے سنیت کو بدنام کرتے ہیں, یہ سنیت ہے, یہ بریلویت ہے. بریلویت یہ نہیں, سنیت یہ نہیں, سنیت وہ ہے, بریلویت وہ جو حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ اگر محرم جو یہ تعزیہ داری ہے, مروجہ تعزیہ داری, تو یہ جائز ہے؟ اس پر شیرینی لے جا کر کے اس کو چڑھاوا کرنا کہ یہ جائز ہے؟ تو حضور اعلیٰ حضرت نے اس پر یہ باقاعدہ طور پر فتویٰ دیا, کہا کہ یہ مروجہ تعزیہ داری جائز نہیں ہے. ہاں, تعزیہ داری بنائیں, لیکن وہ نقشہ روزہ امام حسین ہو. یہ نہیں قطب مینار بنا دیا, لال قلعہ بنا دیا, تاج محل بنا دیا, کبھی کوئی نقشہ, کبھی کوئی نقشہ, کہیں فیمس پبلک پلیس بنا کر کے کھڑا کر دیا اس میں, اور اس کو لے جا کر کے گھوم رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور حال جتائیاں کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے. حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر آپ اس تعزیے کو بنانا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف آپ جو ہے نقشہ روزہ امام حسین بنائیں, بس وہاں اس کو بنا کر اس کو زیارت کریں, بھائی سے ثواب اپنے گھر میں رکھیں, اچھی بات ہے, یہ امام حسین کی ایک یادگار ہے, منائیں. لیکن بتایا کیا تھا اور کر کیا رہے ہیں, سمجھایا کیا تھا, سمجھ کیا رہے ہیں, تو یاد رکھیں. اور علامہ اقبال کا شعر بھی یاد رکھیں. علامہ اقبال نے کہا نا کہ کہہ دے غم حسین منانے والوں سے, مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے, ہے عشق اپنی جان سے زیادہ ہے آل رسول سے, یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے. اور روئے وہ جو منکر ہے شہادت حسین کے, ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. ہم کیوں روئے, ہمارا حسین تو زندہ ہے. لیکن اس سرزمین کربلا میں جو ہونے والا واقعہ اور اس سے ملنے والا جو میسج تھا, میرے امام نے جو میسج دیا, سرزمین کربلا میں اپنے آپ کو شہید کر کے, اپنے رفقا, اپنے محبین, اپنے اہل و عیال کو 6 ماہ کے بچے کو دے کر کے, اور جو سمجھایا تھا اور جو میسج دیا تھا, آج ہم وہ بھول گئے. کیوں گئے تھے یزید کے مقابلے میں؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ وہ دین پر ڈاکہ ڈال رہا تھا, وہ نظام مصطفیٰ کو تبدیل کر رہا تھا. صرف اور صرف یہ وجہ تھی. اس دین پر ڈاکہ ڈال رہا تھا, نظام مصطفیٰ پہ وہ چینجنگ پیدا کر رہا تھا. اس کے لیے امام علی مقام مدینہ منورہ جیسی جگہ کو چھوڑ کر سرزمین کربلا میں آ کر, معلوم نہیں کیا ہوا. یہ واقعہ, اس واقعے کو اگر پڑھو, کم از کم اس واقعے سے واقف تو ہو جاؤ کہ آپ پر کتنے دن پہلے جانا پانی آپ پر پابندی لگا دی گئی تھی, آپ کے اہل و عیال پر پابندی لگا دی گئی تھی. کیا نہیں جانتے اس چیز کو؟ کس طرح کی وہاں سے جو امام علی مقام وہاں سے لاشوں کو اٹھا کر کے لا رہے تھے. یہ ایک کیا بنا دیا اس واقعے کو. لیکن افسوس ہے کہ اگر آپ اپنے آپ سے سوال کریں, آپ کے گھر میں اگر کوئی جنازہ پڑا ہو تو کیا ڈھول بجائیں گے, تماشا کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ میت رکھی ہوئی ہے, جنازہ رکھا ہوا ہے. آپ وہاں پر ڈھول تماشا نہیں, اور یہاں کے تو نہیں, ہم ڈھول تماشا اور تعزیہ داری بنا کر کے امام حسین کی یادگار بنا رہے ہیں. ورنہ امام حسین کو یاد کون کرے گا؟ امام حسین اس
تمہارے ڈھول تماشے اور اس طرح کی خرافات اور بدعات یہ رسم و رواج کرنے کے محتاج نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی یادگار منائی جائے. ان کی یادگار کو منانے والا کوئی تمہاری یادگار یا ہماری یادگار سے ان کی یادگار باقی نہیں رہے گی. ان کی یادگار تو قیامت تک رہے گی, کیونکہ انہوں نے دین اسلام کو بخشا, اور دین اسلام جب تک رہے گا جب تک امام علی مقام کی یادگار بھی باقی رہے گی. یہ غلط فہمی میں وہ آپ کے نہیں, اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو لوگ بھول جائیں گے, لوگ بھول جائیں. ارے ان کی یاد بھول جائیں, ان کی یادگار کو بھول جائیں گے لوگ. کیا سمجھا ہم نے کہ تمہاری وجہ سے امام حسین جو ہے مطلب جو ان کو یاد کیا جاتا ہے اور اس واقعے کو یاد کیا جاتا ہے, ہرگز ایسا نہیں ہے. امام علی مقام کسی اس طرح کے خرافات اور بدعات کے محتاج نہیں ہے کہ وہ اپنا تعارف کرائے, اپنی یادگار کروائے, بلکہ میرے امام کو, میرے امام کے ذاتیے سے اور اس فعل سے دین اسلام کو بقا ملی, اور جب تک دین اسلام رہے گا تب تک امام علی مقام کا نام رہے گا. یاد رکھیں, کبھی میں اس واقعے کو نہیں بلا سکتا ہے, اور کبھی نہیں, کیونکہ ہمیں حسینی وہ ہے جو شریعت پر عمل کر کے دکھائے. حسینی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے امام علی مقام اپنے اہل ویال کو لے کر کے قربان کیا. اس کے اٹھنے والے فتنوں کو روکے, روکنے کی ہمت ہے تو روکے, ہاتھ سے روکنے کی ہمت ہے ہاتھ سے روکے, زبان سے روکنے کی ہمت سے زبان سے روکے, اور نہیں تو کم از کم دل میں ہی جان لے کہ یہ کام غلط ہے. لیکن شریعت کے خلاف ورزی ہوتی رہے, کوئی آئے دن بولتا رہے, کچھ بھی کہتا رہے, ہمیں کوئی مطلب نہیں. ہمیں تو صرف یہ ہے کہ جہاں یہ 10 دن آئے اور اس میں پکا سچا حسینی بن کر دکھانا, وہ حسینیت کیا ہے, وہ حسینیت یہ ہے کہ ہمیں بڑے بڑے محرم بنا دینا ہے, ہمیں میلوں میں لے جانا ہے, ادھر ادھر گھومنا ہے, ڈھول تاشے بنانا ہے, وہاں پر دنیا بھر کی وہ خرافات اور رسومات کو ہمیں جو ہے سر انجام دینا ہے کہ جس کی وجہ سے میرے امام کی روح کو تکلیف پہنچتی ہے. جس کی وجہ سے اگر یہ چیز تو اعلیٰ حضرت اس چیز کو کیوں نہیں کرتے, پھر اعلیٰ حضرت کرتے, وہ محرم بنا کر کے گھماتے, لے کر کے جاتے. اگر اس کا اتنا ہی بنا, ان سے بڑے محب اہل بیت کون ہو سکتا ہے کوئی بتائے اس زمانے میں؟ ان کی جو ہے وفاداری میں اور ان کی محبت میں اہل بیت کے تعلق سے ذرہ برابر شک بھی نہیں کیا جا سکتا. میرے امام کو کتنی محبت ہے. تو پھر اس عاشق اہل بیت نے ان تمام معاملات پر پابندی لگائی اور کہا کہ یہ خرافات اور بدعات ہیں اور اسلام کے خلاف ہے. لیکن آج ہم سمجھ ہی نہیں پاتے, اور جو سمجھاتا اس کو بھی ہم برا جانتے ہیں. ہمیں سمجھنا ہوگا جس کی وجہ سے اور دیگر عقائد باطلہ سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی فرقے ہیں نا, یہ جو ہم پر آئے دن بھونکتے ہیں اور ہمیں ٹارچر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ بریلویت, یہ سنیت ہے. نہیں, بریلویت اس کا نام نہیں, سنیت اس کا نام نہیں. سنیت نام اس کا کہ اگر دین کے خلاف ہونے والی کوئی بھی خرافات ہے تو سنی وہاں پر چل کر آگر بولتا ہے اور اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. مسلمانوں سمجھنا ہوگا یہ واقعہ اپنے آپ پر بہت ہی جو ہے بہت ہی اہم ہے. جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو آٹومیٹک اس کی کیسی کیفیت بن جاتی ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے, یا وہ رنجیدہ ہو جائے, غمگین ہو جائے, یہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ واقعات ہی ایسا ہے. لیکن جانستہ میں بائدلہ مچانا اور ماتم کرنا یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے, یہ ایک حسینیت کی شان, حسینی کی شان نہیں ہے, یہ حسینیت نہیں ہے. اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں امام علی مقام کے جو پیغام اور میسج تھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. ہاں, اس مہینے کے اندر آپ امام حسین کے نام سے صدقہ و خیرات کریں, خوب سبیلے لگائیں, آپ جو ہو سکے آپ بنائیں, لوگوں کو کھلائیں, جو ہے غربا میں فقراء میں آپ تقسیم کریں, جتنا ہو سکے لٹائیں ان کے نام پر. یہ بھی منادی توڑی ہے, ان کے نام کی محفلیں سجائیں اور سچے واقعات اس میں. یہ نہیں کہ سب کے سب کچھ اس طرح کے واقعات بھی ہیں جو بالکل باطل ہے, بالکل باطل. اس طرح کے واقعات کو پڑھنے سے, سننے سنانے سے بھی حضور اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا کہ یہ حرام اور ناجائز ہے. جو جھوٹ پر مبنی جو واقعات جو شیعوں سے ہمارے یہاں پر آ چکے ہیں, ان واقعات کو سننا سنانا یہ سب کے سب, ہاں جو سند صحیح کے ساتھ جو واقعہ ہے آپ اس کو سنائیں. اور امام علی مقام کے فضیلت کی تو بے شمار احادیث ہیں, اہل بیت جو ہے ان کی فضیلت میں کوئی کمی تھوڑی ہے. آپ قرآن سے, احادیث کریمہ سے, سند صحیح کے ساتھ جو تاریخ میں آیا, ان کے واقعات سنائیں, ان کے شانوں کو بیان کریں. یہ ہے ایک حسینیت, ان کو خوب بیان کریں, آپ جلسے کریں, محفلیں کریں, آپ یہ پورا مہینہ ان کے نام پر لٹائیں. تو یہ ہے ایک جائز فعل, جائز عمل, اور اسی کا نام حسینیت ہے. سمجھنا ہے, اسی کا نام حسینیت ہے. لیکن اس میں یاد رہے کہ آپ جو ہے یہ خرافات ہیں, یہ خرافاتوں سے آپ حسینی نہیں بن سکتے, بلکہ آپ یزیدیت کو پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ گئے, حسینیت کی آڑ میں, اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے. یہ کام کس کے تھے؟ جو امام علی مقام کے وہ سر اقدس کو نیزے پر لے کر کے جب اس کوفہ کی گلیوں میں گھمبا رہا تھا وہ یزید, تو کیا ہو رہا تھا؟ وہ ڈھول بجانے والے, تاشے بجانے والے ساتھ میں چل رہے نہیں چل رہے تھے؟ انہوں نے بجایا تھا یہ ڈھول, انہوں نے کی تھی یہ خرافات. لیکن آج عجیب معاملہ ہے, ہم وہ چیز ساری بھول گئے اور وہی کام کر رہے جو یزیدیوں نے کیا تھا. اور یزیدیت سے ہمارا مقابلہ تھا, ہے اور رہے گا. ہم حسینی ہیں, حسینی تھے اور حسینی ہی رہیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حسینیت پر ہی ہمارا خاتمہ کرے, کیونکہ جو حسینی ہے وہی کامیاب ہے, اور جو حسینی اور حسینیت سے ہٹا وہ خسارے کی طرف چلا.
لیکن حسینیت نام کس چیز کا ہے؟ حسینیت نام ہے شریعت پر عمل کرنے کا. حسینیت نام ہے اگر شریعت پر کوئی معاملہ کوئی حملہ ہو رہا ہے تو اس کے جو مقابلے میں آ کر کے اس حملے کو روکنے کا. حسینیت نام ہے نمازوں کی پابندی کا. حسینیت نام ہے تلاوت. نہیں جانا کہ امام حسین نے سرزمین کربلا میں اس دوران جبکہ آپ کی شہادت کا وقت بالکل عنقریب تھا تب بھی آپ جو ہے سجدے میں موجود تھے. نہیں پڑھا آپ نے نہیں پڑھا امام علی مقام کے خیمے میں تلاوت قرآن ہو رہی تھی ان تینوں دن. نہیں پڑھا آپ نے. لیکن آپ نے نماز کو ایک صحیح ڈال دیا, قرآن کو آپ نے جو جس دار میں گٹے کے پاک میں ڈال دیا. کچھ مطلب نہیں ہے. مطلب ان سے ہے جو شیعوں نے خرافات اور انہوں نے جو بدعات ہمیں دے دی ہے بس اسی کو ہم حسینی سمجھتے ہیں. باقی یہ ایک بہت ہی انتہائی درجے کی جہالت ہے. لیکن مسلمانوں سمجھنا پڑے گا, جاننا پڑے گا کہ حسینیت نام کس چیز کا ہے, حسینیت کہتے کس چیز کو. تو اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں سچا پکا عاشق اہل بیت اور سچا پکا عاشق حسین بنائے اور حسینیت پر ہی ہمارا خاتمہ کرے. اور اس طرح کی جو خرافات جو یزیدیت کو پروموٹ کرتی ہے, اس کو فروغ دیتی ہے, اس سے ہمیں بچنے اور بچانے کی توفیق عطا کرے. اور اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسینیت پر ہی ہمارا خاتمہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.